اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس رکوع نمبر 10 آیت نمبر 98 فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ معزز سامعین، اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام میں سے سیدنا نوح علیہ السلام اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ فرما دیا اور ان کی قوموں کا ذکر بھی فرما دیا۔ آج کے درس میں اللہ نے سیدنا یونس علی نبینا علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے اور انہیں آشوریوں کی طرف بھیجا گیا۔ آشوری ایک قوم تھی، اس قوم کی طرف انہیں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ جس وقت یہ مبعوث ہوئے اس وقت اس کے قریب کے علاقوں میں پانچ پیغمبر اللہ کے بیک وقت تبلیغ کے اندر مصروف تھے۔ اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام آشوریوں کی طرف پیغمبر بنائے گئے۔ آشوریوں کا پایا تخت نینوا تھا اور نینوا عراق کے صوبے موصل کے اندر دریائے دجلہ کے کنارے ایک آبادی اور بستی تھی۔ یہ آبادی نینوا سیدنا یونس علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے آباد ہوئی تھی اور اس وقت اس کی تعداد 1,20,000 کے قریب تھی، اور اللہ کے پیغمبر موصل میں اس نینوا کے اندر نبی بنا کر بھیجے گئے، اور تقریباً یہ 60 میل دریائے دجلہ کے کنارے پر طویل ترین ایک بستی تھی۔ اللہ کے پیغمبر نے آ کر یہاں دعوت دی۔ روایات میں آتا ہے کہ 70 سال مسلسل آپ دعوت دیتے رہے۔ قوم کے لوگوں نے ایمان نہیں لایا اور اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو فرمایا کہ عذاب آئے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 دن کی مہلت دی گئی اور بعض میں 40 دن کی مہلت دی گئی۔ جب یہ عذاب کی پیشن گوئی آئی تو پیغمبر یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر اور آپ کی اجازت کے بغیر یہ پیشن گوئی سن کر اپنے اہل و عیال کو لے کر بستی سے چلے گئے۔ پہلے بھی بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو آزمائش میں مبتلا نہیں کیا تھا، بلکہ یہ قوم بچا لی گئی۔ تاریخ کے اندر یہ واحد قوم ہے کہ جس پر عذاب نہیں آیا تھا۔ عذاب کی علامات دیکھنے کے بعد انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اللہ کا قانون تو یہی ہے کہ توبۃ العبد ما لم یقع الحجاب، کہ آدمی کی توبہ اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک کہ حجاب کے پردے نہ اٹھ جائیں، اور جب پردے اٹھ جائیں، جب نزع کے عالم میں ہو تو اللہ توبہ کو قبول نہیں کرتے۔ عذاب الہی کا مشاہدہ کر لینے سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے۔ جب عذاب آ جاتا ہے تو اس وقت ایمان لانا کارآمد نہیں ہوتا۔ پیچھے جتنی قوموں پر عذاب آیا ان سب کا حال یہ تھا کہ عذاب کو دیکھنے سے پہلے ایمان نہیں لایا۔ البتہ یونس علیہ السلام کی قوم ایسی تھی کہ وہ عذاب کے نازل ہونے سے ذرا پہلے ایمان لے آئی اور اس کا ایمان بھی منظور کر لیا گیا۔ اس وجہ سے اس کا عذاب ہٹا لیا گیا۔ یہ بتایا کہ اللہ کے پیغمبر نے جب پیشن گوئی کی بستی میں کہ عذاب آئے گا، 3 دن کی مہلت ہے، یا دوسری روایت میں 40 دن کی مہلت ہے، یہ پیشن گوئی کر کے آپ چلے گئے اپنے اہل و عیال کو لے کے۔ اب یونس علیہ السلام پر کیا آزمائشیں آئیں، ابتلا آئی، یہاں تو بالکل مختصر ہے اس آیت میں، اور قرآن پاک کے مختلف آیات میں اور اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ سورہ صافات کے اندر اس کی وضاحت ہے۔ بہرحال مختصر واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر اپنے 2 بچوں اور بیوی کو لے کر چلے گئے۔ تفسیر عزیزی کے اندر شاہ عبدالعزیز نے لکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی ندی کراس کر رہے تھے تو ایک بچہ پانی کے اندر گر گیا۔ آپ اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے تو دوسرے بچے کو پیچھے سے بھیڑیے نے اٹھا لیا۔ اب اس بھیڑیے والے بچے کے پیچھے بھاگے تو قریب سے ایک شہزادہ گزر رہا تھا اور اس نے زبردستی آپ کی اہلیہ کو اٹھا لیا۔ یہاں سے آزمائش شروع ہوئی کہ پیغمبر اللہ کے حکم کے بغیر بستی کو چھوڑ کر چلے گئے۔
اگرچہ یہ اجتہاد کے مطابق ٹھیک فیصلہ تھا ان کا، اور انہوں نے اجتہاد کیا تھا کہ اب اللہ نے مہلت دے دی ہے 3 دن کی اور عذاب کی کیفیات آ جائیں گی 3 دن میں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جب مایوس ہو گئے تو پھر آپ نے سفر شروع کیا۔ ترسیس علاقہ تھا دریا دجلہ کے کنارے، اس کی طرف۔ اب بعض مفسرین فرماتے ہیں بحر قلزم میں سفر کیا، بعض دریا دجلہ کا سفر بتلاتے ہیں۔ بہرحال آپ نے ایک کشتی میں سفر شروع کیا، تھوڑا سفر ہوا تو کشتی ڈوبنے لگی۔ اس وقت کے لوگوں میں یہ اصول تھا کہ اگر کشتی پانی میں بغیر کسی وجہ سے، بغیر ہوا کے رخ کے اور بغیر طوفان کے ڈوبنے لگے تو یہ سمجھ لیں کشتی میں کوئی نافرمان شخص ہے۔ کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ یہاں کوئی نافرمان شخص ہے، اس کی نعوست سے یہ ہو رہا ہے، یا ایسا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ پیغمبر کو اس بات کا خبر ہو گیا کہ میں ہی اپنے اللہ سے بھاگ کر آیا ہوں۔ بہرحال پیغمبر نے کہا کہ میں بھاگا ہوا ہوں۔ لوگوں نے آپ کے ملاح نے آپ کے چہرے کو اور شکل و صورت کو اور نورانی غضا کو دیکھ کر ماننے سے انکار کر دیا۔ قرآن پاک میں فرمایا فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پورا اندازی کی گئی اور 3 بار پورا اندازی ہوئی، ہر بار یونس علیہ السلام کا نام لیا۔ یا آپ نے خود چھلانگ لگا دی، یا دوسری روایت کے مطابق ملاح نے آپ کو چھلانگ لگانے پر مجبور کیا اور اٹھا کر دریا میں ڈال دیا۔ اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا، اور اللہ نے مچھلی کو کہا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے، بلکہ یہ یونس علیہ السلام کے لیے آپ کا پیٹ جیل ہے، قید خانہ ہے۔ پیغمبر اس کے اندر چلے گئے۔ روایات مختلف ہیں کہ بعض میں فرمایا 3 دن تک اس میں رہے، اور بعض میں ہے 40 دن تک اس مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے۔ اور آپ نے دعا، جو مشہور دعا ہے فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک، آیت کریمہ والی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، آپ پاک ہیں، پروردگار ہیں، میں البتہ ظالموں میں سے ہوں، ظلم کرنے والے لوگوں میں ہوں، مجھے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سن کر آپ کو باہر نکلوایا۔ یہ بھی آتا ہے تفسیری روایات میں، اگر آپ یہ دعا نہ کرتے تو قیامت تک آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے۔ البتہ مچھلی کے پیٹ کی حدت تھی، بڑی گرمی تھی، اور تہہ پانی کے اندر تھی، تو آپ کا جسم بالکل پگھل کر ملائم ہو گیا اور کھال بھی اتر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو صحرا کے اندر پھینک دے باہر۔ مچھلی نے آپ کو باہر پھینکا۔ سورہ صافات کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ایک کدو کی بیل لگائی، وہاں کدو کی ایک بیل لگی، کدو کے پتے بھی بڑے ہوتے ہیں اور اس پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ آپ کا جسم اس وقت بالکل بے حال تھا اور جسم کا چمڑا بھی اتر چکا تھا، تو آپ کو سایہ دار چیز کی بھی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کدو کو حکم دیا اور اس نے اپنی بیل لگائی اور آپ وہاں پر ٹھہرے رہے۔ ایک بکری کا بچہ، جنگلی بکری کا بچہ گم ہو گیا، تو بکری ڈھونڈتے وہاں پہنچی اور یونس علیہ السلام کو اپنا دودھ پلایا۔ وہ ہر روز آتی اور آپ کو اپنا دودھ پلاتی۔ کدو سے متعلق کی بات سن لیجیے، اللہ کے رسول کی مرغوب ترین غذا ہے۔ انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اکثر اس کو استعمال کرتے تھے۔ یہ مرطوب غذا ہے، لیکن باقی جتنی بھی مرطوب غذا ہیں وہ قوت حافظہ کو کمزور کرنے والی ہیں، لیکن یہ واحد غذا ہے جو مرطوب بھی ہے لیکن قوت حافظہ کو کمزور نہیں بلکہ قوت حافظہ کو مضبوط کرتی ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام کے دسترخوان کی اکثر زینت کدو بنتا تھا۔ قوم کے لوگوں نے جب پیغمبر کے چلے جانے کے بعد، انہیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے پیغمبر چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوا اور بادل نے ان کے گھروں پر سایہ کرنا شروع کیا، اور جب انہوں نے اس سائے کو دیکھا تو فوراً یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے بھاگے۔ اللہ کے پیغمبر تو تھے نہیں، تو فوراً جو ہے وہ قوم کے سارے لوگ بھاگ کر اپنے بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، اپنے مال مویشیوں کو بھی لے کر باہر میدان میں آئے اور آ کر آہوزاری شروع کی اور اللہ سے استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اب اس واقعے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عذاب کی کیفیات تو آ گئی تھی، کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیسے کر دیا؟ حالانکہ اللہ کا اصول تو ہے کہ عذاب کو دیکھنے کے بعد معافی نہیں ہے۔
امام جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصل واقعہ یہ ہے، یہاں پر بات یہ ہوئی ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے استثناء دیا تھا۔ یہ واحد قوم تھی جس پر اللہ نے اپنے اصول کو تبدیل کر دیا۔ بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ ان پر عذاب حقیقت میں آیا نہیں تھا، عذاب کی کیفیات کا ہلکا سا اظہار ہوا تو قوم کے لوگوں کو پتہ چل گیا اور انہوں نے فوراً معافی مانگ لی۔ عذاب آیا نہیں تھا تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ تفسیر بیان الفرقان کے اندر مولانا مودودی نے یونس علیہ السلام کے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر سے فریضہ رسالت میں کوتاہی ہوئی تھی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے یہ بات بالکل غلط ہے۔ کسی بھی پیغمبر سے دنیا کے اندر فریضہ رسالت میں ہلکی بھی کوتاہی نہیں تھی۔ پیغمبر سے نبوت کے مقام پر معاملے میں کچھ بھی کوتاہی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا اجتہادی فیصلہ تھا، اور اجتہادی فیصلے میں خطا پر ثواب ہے، اس کی کوشش کا ثواب بھی ملتا ہے، تو یہ آپ کا اجتہادی فیصلہ تھا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کے مقرب ترین لوگوں میں سے تھے، تو مقربین کی چھوٹی سی چھوٹی غلطی جو ہے وہ عام لوگوں کے ہاں نیکی ہوتی ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو مقرب لوگ ہیں ان کی لغزش بھی عام لوگوں کی نیکی کی طرح ہوتی ہے۔ بعض اوقات سخت احکامات آ جاتے ہیں تو پیغمبر اس پر اپنی رائے کے مطابق عمل کر لیتے ہیں۔ اسی لیے سیدنا یونس علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف سے اجازت ملی تھی اس بات کی کہ اب عذاب آئے گا 3 دن میں یا 40 دن میں، تو آپ چلے گئے۔ اس کا تذکرہ کیا، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها، بھلا کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ جب وہ ایمان لے آتی، الا قوم یونس، کہ اس کا ایمان اسے فائدہ پہنچاتا، البتہ صرف یونس کی قوم کے لوگ ایسے تھے۔ فلولا، بھلا کیوں نہ ہوئی، کانت قریۃ، کوئی ایسی بستی، آمنت کے ایمان لے آتی، فنفعها ایمانها، کہ اس کا ایمان اسے فائدہ پہنچاتا، الا قوم یونس، البتہ صرف یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگ ایسے تھے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ان کے ایمان لانے نے اس قوم کو فائدہ پہنچایا۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا، تو ہم نے ہٹا لیا، عنہم، ان سے، عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب، ومتعناہم الی حین، اور ان کو ایک مدت تک زندگی کا لطف اٹھانے دیا۔ آگے دوسرے پارے میں آتا ہے سورہ صافات میں کہ اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام جب صحت مند ہو گئے تو اللہ نے دوبارہ انہیں قوم کی طرف واپس بھیجا۔ آپ واپس آئے اور آ کر دوبارہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ پھر آہستہ آہستہ کچھ عرصے کے بعد قوم دوبارہ جو ہے وہ نافرمانی کی طرف لوٹنے لگی۔ اس بات کا اشارہ کیا، وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، ایک مدت تک ہم نے انہیں مہلت دی کہ اب فائدہ اٹھا لیں، اور اس کے بعد دوبارہ انہوں نے غلطیاں کوتاہیاں شروع کی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا محمد وسلم، اللهم انک عفو کریم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔